الرحیم السلام علیکم۔ آج کلر سیدہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی جہاں پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ حق خطیب کے خلاف الحمدللہ سنا دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے شاید ہی روزے میں اتنی ابتر صورتحال ہوئی ہوگی، ظاہر ہے جنریٹرز کا دھواں تھا مستقل طور پر اور بول بول کر ہونٹ لب زبان سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو میں نے اب افطار کے بعد آپ کو دن بھر کی صورتحال بتانے کے لیے یہ ویلاگ ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے جتنی بے حسی دکھائی، الحمدللہ کلر سیدہ اور اس کے اطراف کے عوام نے اتنی ہی غیرت کا، اتنی ہی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے شاید ہی پاکستان کے عوام کا بذات خود باہر نکل کر آنا اس سے پہلے کسی بھی اور معاملے میں دیکھا ہو، جس طرح سے آج لوگ اوورڈائز سڑکوں کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں رواج سے لے کر کلر سیدہ تک سڑک کے دونوں اطراف میں الحمدللہ لوگ نے فیصلہ سنا دیا۔ اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ حق خطیب جیسے فتنے دین اسلام کی، تصوف کی، خانقاہوں کی اور آستانوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارا راستہ سڑک پر کنٹینرز لگا کر روک دیا گیا کلر سیدہ سے پہلے ہی۔ اس سے پہلے راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کلر سیدہ تحصیل ہی میں میرے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس پابندی کے باوجود جب ہم وہاں پہنچے تو سڑک پر پولیس نے مختلف بیریئرز لگا کر، مختلف کنٹینرز لگا کر سڑک کو بند کر رکھا تھا۔ لیکن ان تمام تر پابندیوں کے باوجود اور اس کے باوجود کہ میں نے علل اعلان اپنی دعوت کو منسوخ کر دیا تھا، جس میں نے پہلے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے اور ہم سب مل کر حق خطیب کے خلاف ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ میں اکیلا حق خطیب کے اڈے کے باہر پہنچوں گا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن سلام ہے کلر سیدہ اور اس کے اطراف کے تمام غیور لوگوں کو۔ رواج سے لے کر کلر سیدہ تک جو چند منٹ کا فاصلہ ہے وہ کئی گھنٹے میں ہم نے طے کیا، اس لیے کہ لوگ ہی لوگ تھے اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنی دکانوں کی چھتوں پر، پلازوں کے اوپر، سڑک کے دونوں اطراف میں۔ اور الحمدللہ مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ اب نہ صرف یہ کہ حق خطیب نہیں بچ سکے گا، انشاءاللہ العزیز اس جیسے باقی فتنے بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو جناب، تمام تر پابندیوں کے باوجود میں بھی اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے کلر سیدہ پہنچا، اور لوگوں نے بھی الحمدللہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب آج ہم نے کلر سیدہ کے غیور عوام کے درمیان یہ عہد کیا ہے کہ اب اس مہم کو ہم پاکستان کی گلی گلی تک پہنچائیں گے، پاکستان کے کوچے کوچے میں، پاکستان کے قصبوں میں، پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے دیہاتوں میں پہنچائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ معاملہ جتنا طول پکڑ رہا ہے، اس ملک کا بچہ بچہ حق خطیب کے خلاف میمز بنا رہا ہے، اس ملک کا بچہ بچہ حق خطیب کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے، اس ملک کے بچے بچے کے ذہن میں حق خطیب فتنے کے خلاف شعور پیدا ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب یہ ایک پوری تحریک بن گئی ہے، اور اس کا خاتمہ حق خطیب کی گرفتاری اور اس کے قانونی انجام تک پہنچنے کو ہوگا۔ تو آج کلر سیدہ سے یہ عہد کر کے میں واپس لوٹا ہوں کہ انشاءاللہ اب میں رمضان المبارک کے بعد پاکستان کی ہر بار میں جاؤں گا، پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں جاؤں گا، پاکستان کے ہر شہر میں جاؤں گا، اور پاکستان کے لوگوں کو منظم کروں گا اس سوچ کے خلاف، اس فتنے کے خلاف کہ ختم نبوت کے عقیدے کا غلط استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید کی، اللہ کے پاک کلام کی اور علماء کرام کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ کسی بدبخت اور بے غیرت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی جوتی ہوا میں لہرا کر کہے کہ اس ملک کے علماء سے اور نعوذ باللہ اللہ کے کلام سے یہ جوتی افضل ہے۔ اس ملک کے ہر تھانے میں، اس ملک کی ہر عدالت میں ہم انشاءاللہ العزیز قانونی جنگ بھی لڑیں گے حق خطیب کے خلاف، اور جب تک حق خطیب اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک آدھ دن میں ختم ہو جانے والا معاملہ تھا تو یہ اس کی بھول ہے۔ حق خطیب ضرورت سے زیادہ طاقتور فتنہ ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے 2 نمبریوں کے ساتھ کتنی دولت لوٹ رکھی ہے عوام کو، کتنے ارب روپے اس کے پاس موجود ہیں، اور کس طرح سے یہ مختلف اداروں کو مینج کر رہا ہے فائنینشلی، کون کون اس کے ساتھ ہے، اور یہ کتنا بڑا بت ہے، اور اس بت کو گرانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ آج الحمدللہ پروردگار عالم نے فتح کلر سیدہ کے عوام کے ماتھے پر تحریر کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام بھی اس تاریخی فتنے کے خلاف تاریخی فتح حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان المبارک میں بھی اس کے خلاف ثبوت
लेकर आते रहेंगे। कानूनी कार्रवाई में जो पेशरफ्त होगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। और रमजानुल मुबारक के बाद मैं सैयद इकरारुल हसन फितनाए हक खतीब के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान करता हूं, और वो तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक हक खतीब को सजा नहीं मिल जाती कानूनी तौर पर, हक खतीब जेल की सलाखों के पीछे नहीं चला जाता और हक खतीब अपने कानूनी और मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। अब तक आप तमाम लोगों ने जितना साथ दिया, जितने डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान और मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदगान इस सफर में हमारे साथ थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हर उस बच्चे का शुक्रिया जो शुफ पर वीडियो बनाकर इसे जलीलो रुस्वा कर रहा है। पाकिस्तान के हर उस कंटेंट क्रिएटर का शुक्रिया कि जो हक खतीब के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ये जंग ना आप व्यूज के लिए लड़ रहे हैं, ना मैं व्यूज के लिए लड़ रहा हूँ। ये जंग दीन इस्लाम की सरबलंदी की जंग है, ये जंग पाकिस्तान के तशख्खुस की जंग है, और ये जंग पाकिस्तान में औलिया अल्लाह के एहतराम की जंग है, अल्लाह के कलाम के एहतराम की जंग है। और इंशाअल्लाह इस जंग में पाकिस्तान के अवाम ही फातेह होंगे। हक खतीब के साथ खड़ी हुई इंतजामिया, हक खतीब के साथ खड़े हुए इदारे, हक खतीब के साथ खड़ी हुई पुलिस इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी तरह भी फतह याब नहीं हो सकेगी। ये सब लोग हक खतीब को छोड़कर भागेंगे और हक खतीब जेल में सड़ता हुआ देखेंगे अनकरीब आप तमाम लोग इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।